کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ کیسے ہر وقت ایک خاص طرح کے سکون میں رہتے ہیں، جیسے وہ دنیا میں تو ہیں لیکن دنیا کی پریشانیاں ان پر اثر نہیں کرتی؟ آج ہم ایک ایسی ہی قدیم روحانی رہنمائی کے بارے میں بات کریں گے جس میں 6 ایسے اصول بتائے گئے ہیں جو ہمیشہ اللہ سے جڑے رہنے اور دائمی سکون حاصل کرنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ صرف کچھ مشقیں نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس سفر میں کیا کیا جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس بنیادی سوال کو سمجھیں گے کہ آخر یہ یاد کی جستجو ہے کیا؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ باطنی طور پر خود کو کیسے تیار کیا جائے۔ اس کے بعد ہم خلفشار یعنی ڈسٹریکشن سے بچنے کے طریقوں پر بات کریں گے، اور آخر میں ہم عاجزی کی طاقت کو دریافت کریں گے جو اس پورے سفر کی سب سے اہم کنجی ہے۔ تو یہ سارا سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی اور گہرے سوال سے شروع ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہر اس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں صرف دنیاوی چیزوں سے آگے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ یہ سوال دراصل ایک پیاس کی طرح ہے جو ہمیں اپنی حقیقت سے جوڑنا چاہتی ہے۔ اور اس اہم سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے ایک بہت ہی خاص کتاب ملفوظات فقیر سے۔ یہ ایک عظیم روحانی بزرگ کی تعلیمات اور گفتگو کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب ہمیں قدم بقدم بتاتی ہے کہ اللہ کی یاد کے راستے پر کیسے چلنا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے نور سے کیسے بھرنا ہے۔ دیکھیں، ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے لمحے آتے ہیں جب ہم خود کو اللہ کے بہت قریب محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اصل چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ اس احساس کو، اس کیفیت کو ایک مستقل عادت کیسے بنایا جائے؟ کیسے یہ یاد ہماری سانسوں کی طرح ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن جائے؟ اکثر لوگ روحانی ترقی کو کوئی بہت ہی مشکل اور پیچیدہ چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ رہنمائی ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی شروعات 2 بہت ہی سادہ لیکن انتہائی طاقتور مشقوں سے ہوتی ہے۔ یہ 2 مشقیں ہمارے اندر کی دنیا کو تیار کرتی ہیں تاکہ ہم آگے کا سفر آسانی سے طے کر سکیں۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا جسم ہماری روح کا گھر ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اپنے جسم کو پاکیزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو پہلا قدم ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ظاہری یا جسمانی پاکیزگی باطنی یا روحانی بیداری کے لیے ایک مضبوط بنیاد کیسے بنتی ہے۔ اور یہ جسمانی پاکیزگی کیسے حاصل ہو؟ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش سے۔ وضو صرف ایک جسمانی عمل نہیں ہے، یہ ایک روحانی کیفیت کا نام ہے۔ جب کوئی ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہ صرف جسمانی طور پر پاک رہتا ہے بلکہ اس کا دل اور دماغ بھی منفی خیالات اور اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ہمیں ہر لمحہ اللہ کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جسمانی پاکیزگی کی بنیاد تو رکھ لی، اب آتے ہیں اندر کی طرف، یعنی ہمارے دل کی طرف۔ دوسرا اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ اس روحانی سفر کے مرکز یعنی اپنے دل کو اللہ کی یاد سے کیسے زندہ رکھا جائے۔ ہمارا دل نا ایک بے چین پرندے کی طرح ہے جو ہر وقت ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ تو دوسرا اصول یہ ہے کہ اس پرندے کو محبت اور نرمی سے اللہ کی یاد کی شاخ پر بٹھانے کی مسلسل کوشش کی جائے۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ ایک مسلسل کوشش ہے، لیکن ہر کوشش ہمیں ہمارے مقصد کے اور قریب لے جاتی ہے۔ اچھا، جیسے ایک مالی اپنے باغ کو فالتو جڑی بوٹیوں سے بچاتا ہے، ویسے ہی ہمیں اپنے دل کے باغ کو بھی ان ڈسٹریکشن سے بچانے کی ضرورت ہے جو ہماری روحانی ترقی کو روکتی ہیں۔ اگلے 3 اصول ہمیں ایک ڈھال کی طرح ان منفی اثرات سے بچنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ تیسرا اصول ہماری آنکھوں کے بارے میں ہے۔ ہماری آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہیں۔ جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ سیدھا ہمارے دل پر اثر کرتا ہے۔ تو یہ اصول ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ان کھڑکیوں کی حفاظت کریں اور انہیں صرف وہی دیکھنے دیں جو ہماری روح کے لیے اچھا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک صاف شیشے سے روشنی آسانی سے اندر آ جاتی ہے، اسی طرح پاکیزہ نگاہیں رکھنے سے دل میں نور داخل ہوتا ہے، اور اگر ہم غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل پر ایک زنگ سا لگ جاتا ہے اور ہماری روحانی بصیرت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور اس بات کی سنگینی کا اندازہ اس ایک جملے سے لگائیں: ایک ناجائز نظر گھنٹوں کے مراقبے کو ضائع کر سکتی ہے۔ ذرا سوچیں، گھنٹوں کی محنت، گھنٹوں کا سکون صرف ایک لمحے کی غفلت سے ختم ہو سکتا ہے۔
یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ روحانی توجہ کتنی نازک چیز ہے۔ تو آنکھوں کی حفاظت تو ہو گئی، اب بات آتی ہے ہماری زبان اور ہمارے کاموں کی، کیونکہ یہ بھی ہماری روحانی حالت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ چوتھا اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی باتوں اور کاموں کو کیسے قابو میں رکھیں تاکہ وہ ہماری مدد کریں، نہ کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے۔ ہماری روحانی توانائی ایک بہت قیمتی خزانے کی طرح ہے۔ جب ہم فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں وقت لگاتے ہیں تو ہم اصل میں یہ خزانہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی توانائی کو صرف ان کاموں پر خرچ کریں جو ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہوں۔ اب آتے ہیں 5ویں اصول پر۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ روحانیت اور اخلاقیات الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک سچا روحانی انسان وہ ہے جس کا کردار اور اخلاق بھی اتنا ہی بلند ہو جتنی اس کی عبادت۔ گناہوں سے بچنا صرف ایک اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری روحانی پرواز کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے ایک پرندے کے پر اگر گندگی میں بھرے ہوں تو وہ اونچا نہیں اڑ سکتا، اسی طرح گناہوں کا بوجھ ہماری روح کو بلندیوں تک پہنچنے نہیں دیتا۔ یہاں تک ہم نے اپنی کوشش اور محنت کی بات کی، نظم و ضبط، حفاظت، پرہیز، لیکن اس روحانی سفر کا آخری اور شاید سب سے اہم راز ہماری اپنی ذات سے بھی باہر ہے۔ یہ رہنمائی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل کامیابی کا انحصار ایک ایسی طاقت پر ہے جو ہماری تمام کوششوں سے بہت بلند ہے۔ اور چھٹا اصول ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود آخر میں اللہ کی مدد اور اس کے فضل کے محتاج ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی روحانی ترقی کا دروازہ عاجزی اور انکساری کی چابی سے کھلتا ہے۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہماری ہر کامیابی صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے، تو روحانی کامیابی کا فارمولا کیا بنا؟ پہلا قدم، اپنی پوری کوشش کے بعد عاجزی اور انکساری سے دعا کرنا، اور نتیجہ، یاد کی وہ عظیم نعمت جس کی ہم سب کو تلاش ہے۔ یعنی جب ہم اپنی محنت کرنے کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاتے ہیں تو وہ ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہماری کوششوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ مکمل اور خوبصورت راستہ، ایک ایسا سفر جو شروع تو انسان کی اپنی کوشش سے ہوتا ہے، عاجزی اور دعا کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور آخر کار اللہ کے فضل و کرم پر مکمل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیں ہماری ذات کی گہرائیوں سے نکال کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال، آج کی اس تیز رفتار اور شور سے بھری دنیا میں جہاں ہر طرف ڈسٹریکشنز اور بے چینی ہے، کیا یہ پرانے اصول آج بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں؟ کیا ان اصولوں کو اپنا کر ہم اپنی بے چین روح کو وہ سکون دے سکتے ہیں جس کی اسے تلاش ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔